الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، وقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ معزز حاضرین، آج جن آیات کی ہم تفسیر اور ترجمہ کریں گے، ان میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ یہاں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سورہ لقمان جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور ان مکی صورتوں میں، یعنی وہ صورتیں جو مکے میں نازل ہوئی تھیں، ان میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو زیادہ ذکر کیا ہے، ان پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ عقیدہ کا بیان ان صورتوں میں زیادہ ہے۔ پچھلی جو آیت آخر میں ہم نے ترجمہ کیا تھا، ان میں بھی اللہ نے توحید کا ہی ذکر کیا ہے، اور لقمان یا ایک ہے حضرت لقمان کی جن نصیحتوں کا ذکر ہے، ان میں بھی پہلے توحید اور شرک ہی کا ذکر ہے۔ یہ بنیادی موضوع ہے اس سورے میں بھی۔ اور لقمان ایک کون تھے، ان کے سلسلے میں سلف کے ہاں، صحابہ تابعین کے ہاں بہت سے اقوال ہیں، بہت اختلاف ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ یہ کسی زمانے میں ایک اچھے عالم تھے جن کو اللہ نے دین کا بہت گہرا علم دیا تھا، فقیہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے دین کی دعوت وغیرہ کا کام کیا تھا، اور ایسی نصیحتیں، ان کی باتیں ایسی تھیں کہ اللہ نے ان کو اہمیت دی، اور قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اس سے ایک چیز اور نکلتی ہے کہ ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ آدمی کو اپنے اولاد کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے، ان کو کس طرح دین سکھانا چاہیے، اور کیا باتیں ان کو بتلانی چاہیے۔ سرپرست کی اور والد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اپنے گھر کے اندر، اور اپنے اولاد کو تربیت کو کس طرح دیں، ایک چیز اس سے بھی ہم نکلتی ہے ان نصیحتوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دیا اور یہ حکم دیا کہ اللہ کا شکر کرو۔ حکمت کا لفظ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ حکمت سے مراد اصل میں عام معنی لوگ کرنے لگتے ہیں۔ حکمت کا سے مراد اصل میں جو کہا جاتا ہے دین کی فقاہت، دین کی گہری سمجھ، دین کا علم، تفقہ فی الدین جسے فہم اور علم کہتے ہیں، وہ مراد ہے یہاں، کہ اللہ نے ان کو دین کی گہری سمجھ عطا کی تھی، دیندار عالم ان کو بنایا تھا، اور اسی لیے اللہ نے ان سے کہا کہ ایک ایسی نعمت تم کو دی ہے جس سے تم کو دوسرے لوگوں پر خصوصیت عطا کی ہے، لہذا تمہارے پر ضروری ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں یہ تعلیم دی اللہ نے لقمان علیہ السلام کا ذکر کر کے کہ اللہ کی نعمتوں پر آدمی نظر رکھے کہ اللہ نے اس کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور پھر اللہ نے بتلایا
کہ یہ بھی یاد رکھو کہ جو آدمی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ یہ شکر ادا کرے، عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے تو اس میں اسی کا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ کو کوئی وہ فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، لیکن جو آدمی ناشکری کرے، اپنے کو اللہ کے ذکر سے دور رکھے، یہ سمجھے کہ شکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے بھی یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین غنی ہے، بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کر کے، اس کی بڑائی بیان کر کے، اس کی بڑائی بزرگی میں کوئی ذاتی نہیں کر رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، اس لیے کہ وہ خود ہی قابل ستائش ہے، خود ہی بڑی بزرگی والا ہے۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا فائدہ پہنچا رہے ہیں، بلکہ ہم اگر اللہ کی بڑائی، اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس میں خود ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے لقمان حکیم، حضرت لقمان نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور جب کہ لقمان نے اپنے لڑکے سے کہا، اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا تو ان کے لیے امن ہے۔ تو یہ بات صحابہ کرام پر بڑی شاق گزری، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ ظلم سے مراد ہر گناہ ہے، اور اسی لیے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کون سا آدمی ہے جس سے ظلم نہ ہو، جس سے گناہ نہ ہو، تو کیسے ہم اپنے ایمان کی حفاظت ظلم سے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہر آدمی سے ہوتا ہے۔ غور کیجیے صحابہ کرام کی سوچ کیا تھی۔ قرآن کی آیت سنا تو پہلے سوال یہی کیا کہ کیسے ہم خود اپنے آپ کو گناہ سے، ظلم سے بچا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ دیکھو لقمان نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ گویا ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد اس آیت میں بھی شرک ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا کہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ یہاں علماء نے ایک چیز اور آپ سے کی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جانی چاہیے۔ سب سے پہلے اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو قرآن ہی سے اس کی تفسیر کی جانی چاہیے، اور اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے اچھی تفسیروں میں وہ تفسیر ہے جو قرآن ہی سے کی جائے، اس لیے کہ اللہ کلام ہے، اللہ کلام کی تفسیر اللہ کلام سے کرنا سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور اسی لیے غور کیجئے کہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ان حدیثوں کو باقاعدہ اکٹھا کیا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کی ہے، قرآن کے آیات، اس کے الفاظ کے معنی بتلائے۔ تو پہلی بات انہوں نے اپنے لڑکے سے کیا کہی کہ شرک سے بچو، کیونکہ شرک کا حقیقت یہ ہے دنیا میں سب سے بڑا ظلم، دنیا کا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے اس رب کی عبادت میں اس کی مخلوق کو شریک کیا جائے۔ وہ مخلوق، اس کی وہ مخلوق جسے عبادت کا حق دینے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، اللہ نے صرف اپنی عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس کی عبادت میں اس کی مخلوقات کو شریک کریں، اس سے بڑا گناہ اور ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کے حق کو اس کے بندوں، اس کی مخلوقات کو دیا جائے۔ اس کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اور ہم نے انسان کو، یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے، بیچ میں اللہ رب العالمین نے اپنی باتیں بیان کی ہیں، کہا ہم نے انسان کو وصیت کی، یعنی حکم دیا، اس کو نصیحت کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور آگے خصوصیت کے ساتھ ماں کی تکلیف کا ذکر کیا۔ حملت وهنا على وهن وفصاله في عامين، اس کی ماں نے اس کو
کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اٹھائے رکھا، یعنی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ یہ پریگنینسی کی جو حالت ہوتی ہے ماں کی، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ جتنا دن آگے بڑھتا ہے اتنا ہی ماں کے اندر کمزوری آتی ہے، اور یہ ماں کا وہ احسان ہے جس کا بدلہ اولاد پوری زندگی ان کی اطاعت کر کے، ان کی خدمت کر کے ان کا بدلہ ان کو نہیں دے سکتی۔ اللہ نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، یعنی یاد کرو اپنی ماں کی اس کمزوری کا جب تم اس کے پیٹ میں تھے، اس کے پیٹ میں اللہ نے تم کو رکھا اور اس کے پیٹ سے تم کو پیدا کیا، تو اس کمزوری کو یاد کرو جو ماں کو تمہاری، جب اس کے پیٹ میں تم تھے تو ماں نے اٹھایا ہے، اور اس کے بعد ذکر کیا ماں کے دودھ پلانے کا، فِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور دودھ چھوڑانا، اس کا دودھ چھوڑانا 2 سالوں میں۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مدت رضاعت یہ 2 سال، اور اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے، انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، تو تم میرا شکر ادا کرو، اللہ کہہ رہا ہے تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کے شکر گزار رہو، الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی غور کیجئے، اللہ نے اپنے حق اور والدین کے حق کو ایک ساتھ ذکر کیا کہ جس طرح میں نے تم کو پیدا کیا، میں تم کو کھلاتا ہوں، میری نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو دنیا میں جی کر، تو میرا شکر ادا کرو ایک طرف، اور پھر ان والدین کا شکر ادا کرو جنہوں نے تم کو، جو دنیا میں تمہاری پیدائش کا سبب بنے اور تم کو پالا پوسا بڑا کیا، تمہاری پرورش پرداخت کی اور اس سلسلے میں ہر قسم کی تکلیفوں میں برداشت کیا، ان کے بھی شکر گزار رہو، الی المصیر، اور یہ یاد رکھو کہ میری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ لوٹ کر آنا، اللہ نے ہر عمل کے ساتھ قرآن میں ہر جگہ ہر عمل کے ساتھ قیامت کا ذکر اور قیامت کے بدلے کا ذکر کیا ہے، کیوں؟ تاکہ آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ اگر عمل نہیں کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے اللہ کے احکام کی، اللہ کے حدود کی، تو اسے اللہ کے پاس جانا ہے جہاں اسے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا، اس سے اس کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اس کی تیاری کے لیے یہ ساری ہدایات ہے اور اس کی اسے تیاری کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اس کے بعد اللہ نے والدین کے حق کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتلایا کہ اگر والدین مشرک ہوں اور تم کو اس بات پر مجبور کریں کہ تم بھی میرے ساتھ ان کو شریک کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، تم بھی انہی کے ساتھ مشرک ہو جاؤ، مشرکانہ عمل کرو، شرک کرو میرے ساتھ، فلا تطعهما، تو اس میں تم ان کی اطاعت نہ کرو، اس میں شرک میں ان کے اطاعت نہ کرو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی کرو، ان کی مخالفت کرو، ان کی خدمت نہ کرو، بلکہ کیا کرو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرتے رہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھی صحبت رکھو۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور جو لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں ان کے راستے کی اتباع کرو، ان کے راستے پر چلو۔ ثم الی مرجعکم، پھر یہ یاد رکھو کہ میری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تم کو تمہارے اعمال کی پوری خبر دوں گا۔ یہاں اس حدیث پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ غور کیجئے صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا، اور اسی آیت کی روشنی میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ آیت میرے سلسلے میں نازل ہوئی اتری تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا بہت زیادہ مطیع و فرمانبردار تھا، ان کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ مکے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو میں اسلام لے آیا،
اور اسلام لانے کے بعد جب میں گھر گیا، والدہ سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، تو بہت ناراض ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اپنا دین بدل لیا، ہمارے دین کو چھوڑ دیا، ہمارے دین کی مخالفت کرنے لگے۔ سنو، میں اب نہیں نہ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گی اور نہ پیوں گی جب تک کہ تم میرے دین کی طرف جس دین پر تھے ادھر نہیں لوٹ کے آؤ گے، ورنہ چھوڑ دوں گی کھانا چاہے موت آ جائے۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کھانا بند کر دیا 2-3 دن تک، کہتے ہیں 3 دن تک انہوں نے نہیں کھایا اور حالت بہت خراب ہو گئی۔ اور جب بہت زیادہ مجھ کو مجبور کیا تو میں نے کہا کہ اے اماں جان، یہ جان لیجئے واللہ لو کانت لی لکی 100 نفس خرجت نفسا ما ترکت دینی۔ کہا کہ اے اماں جان، اب آپ بھی یہ جان لیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین 100 جان آپ کو دے دے، 100 جان آپ کو دے دے، اور ایک ایک جان آپ کی نکلتی جائے بھوکے رہنے کی وجہ سے، تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا جس دین کو میں نے حق جانا ہے اور جس دین کو اب میں نے قبول کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے بات کہی اور میں برابر اللہ سے دعا کرتا تھا کہ مجھ کو اپنے حق پر جو حق دیا ہے اس پر مجھ کو ثابت قدم رکھ اور اس کے لیے راستہ نکال دے۔ کہتے ہیں میں نے اس درمیان بھی ان کی خدمت کی، کبھی میں نے ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول کی اور اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا۔ اور اسی تعلق سے کہتے ہیں اسی واقعے سے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے بتلایا کہ اگر والدین یا کوئی ایک مشرک ہیں اور مجبور کریں شرک کرنے پر، تب بھی اللہ کی اطاعت پہلے اور والدین کی اطاعت بعد میں ہو۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اس وقت بھی کرنا ہوگا، مشرک ہیں تب بھی، لیکن اللہ کی اطاعت پہلے۔ اسی لیے علماء نے یہ قاعدہ نکالا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ ایسے معاملے میں جہاں خالق کی اللہ کی معصیت ہو، اس معاملے میں کسی مخلوق کی، کسی بھی مخلوق کی، کسی بھی انسان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔